वफाकी हुकूमत एक बजट देती है और उस बजट के बाद मैंने कहा लोगों के अंदर खौफ रास बजट के बाद कि उस बजट ने ये बता दिया कि अगला पूरा साल लोगों की बहुत तबाह होगा, किसानों की मजीद बर्बादी आएगी, पहले से तबाह जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो नहीं चलेंगी बल्कि पहले से बंद हो, सरकारी मुलाजिमीन के लिए बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी, गुर्बत मजीद बढ़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। इतनी खौफनाक चीज हुई। फिर सर हम देख रहे हैं कि अदालत 5 जज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन कोई अवामी वोट देनी चाहिए, अवाम साथ है, कोई वो डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज एक्टिव हुए लेकिन उनके हवाले से बात 5 जजेस के खिलाफ फैसला आ गया, उसी बात इमरान खान के कोई या तो डेवलपमेंट हो नहीं रही या खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कोई मोमेंट नहीं, खिलाफ ही हो रही है, खिलाफ फैसले आ रहे हैं या जो पेंडिंग केसेस है वो लग ही नहीं रहे ना, जैसे अलकादिर वाला है, कल खैर है। फिर सर इसी तरह से 9 मई में कन्विक्शंस बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग कन्विक्ट होने जा रहे हैं। ये सर 2-4 दिन में 1 जुलाई शुरू होगा और जुलाई पूरा जो है वो पीटीआई बहुत खौफनाक महीना होगा। इतनी ज्यादा इनके खिलाफ कन्विक्शन के ऊपर कोई बात नहीं, पूरा जो इस वक्त सर बात हो रही है यानी इमरान खान की रिहाई के ऊपर कोई बात नहीं, अवामी इशूज पे कोई बात नहीं हो रही। पूरा पीटीआई का जो सोशल मीडिया है सर वो सारे का सारा फोकस है अंदरूनी लड़ाइयों, पार्टी पूरी का फोकस है अंदरूनी लड़ाइयों। अलीमा खानम साहबा ये कहती हैं कि माइनस इमरान खान हो गया है, उसके रद्द अमल में अली अमीन गंडापुर साहब सख्त बात, पहले बात आती है कि बजट पास नहीं होगा, फिर बजट पास हो जाता है। इमरान खान साहब सख्त बात नहीं करते, बस ये कहते पास ये था, पहले अब इनको जाना चाहिए, अब और आज फिर अली अमीन गंडापुर साहब चले भी गए। सर ये जो सारी पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां इस वक्त, अब मीडिया को तो ये चीज चाहिए, हुकूमत को तो ये चीज चाहिए। आज सारे चैनल्स के ऊपर जो गुफ्तगू है वो अलीमा खानम साहबा और अली अमीन गंडापुर की, अखबारों में भी यही है और केबीके की बजट की मंजूरी है। वो सारी चीजें जो इस हुकूमत की तबाही और बर्बादी वाली है, जो इनकी करप्शन और लूट मार है, जो अवाम के साथ ये कर रहे हैं, कोई फोकस नहीं है, कोई अवामी तहरीक के ऊपर फोकस नहीं है, कोई ग्राउंड के ऊपर फोकस नहीं है। और लास्ट सर बात ये है, हमारा ये प्रोग्राम सर अगर 20,000 लोग देखते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बंदा तो सुन रहा होगा ना, वो कमेंट्स करके बताते क्या उसके डिस्ट्रिक्ट में एमएनए एमपी टिकट होल्डर और तंजीम ने क्या ग्राउंड पे मोमेंटम कोई बना दिया तहरीक का, तो वो जवाब दे देगा कि बना या नहीं बना। मेरी इत्तला है कि पूरे पाकिस्तान के एक भी शहर में ग्राउंड के ऊपर मोमेंटम पीटीआई बनाने नाकाम नजर आती है क्योंकि फोकस ही उन चीजों पे नहीं है। तो सर ये बताइए कि ये पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयां हैं और सोशल मीडिया सारा जो अंदरूनी लड़ाइयों पे फोकस हुआ है, इसका आप क्या नुकसान है? देखिए, गुजारिश ये है कि बारहा ये बात मैंने खान साहब से कही, लिखी, कॉलमों में लिखी, टेलीविजन पे कही। इस मुल्क में कामयाब सियासत का सिर्फ एक रोल मॉडल है पूरी मुकम्मल हकीकी कामयाबी का, वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने क्या किया, मोटी मोटी बात में पहली बात उन्होंने कहा ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ठीक है, इससे मिलेगी आजादी, इससे मिलेगा मुल्क। अब पीटीआई में जो शुरू से प्रॉब्लम रहा है वो ये है कोई तंजीम नाम नजरिए का जिक्र बहुत होता है, उसकी कोई वजाहत नहीं। ये कह देना कि रियासत मदीना, वेलफेयर स्टेट, ये काफी नहीं है, उसकी कोई तफसील नहीं चाहिए। कायद आजम के जो दूत है अल्लामा इकबाल के नाम, जो महमूद कायद आजम और अल्लामा इकबाल के, उनमें बड़ी तफसीलात मौजूद, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, चोर बदरी, छोटी छोटी चीजें तक लोगों, गरीब आदमी की आसूदगी का बंदोबस्त किया जाएगा, सरमायादार निजात कैसे। अब जो माफियाज हैं उस वक्त तो इस तरह माफिया हालात ये थे, 80 करोड़ रुपए हुकूमत पाकिस्तान के रोक लिए थे जो आज के 8-10 बिलियन डॉलर के बराबर, और अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी और उस वक्त से हम लोग झोंपड़ियों में पड़े हुए थे, बारिशें हो रही, बुरी हालत। अब मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। जो बात जिस पे न खान साहब ने तवज्जो अनायत फरमाई, न उनकी पार्टी लीडरशिप गौर कर रही है, कोई पार्टी कामयाब नहीं हो सकती और कोई फौज, कोई जंग नहीं जीत सकती जिसमें तंजीम। अब इसमें तजर्बे होते रहे, एक आदमी को दे दी जिम्मेदारी, दूसरे को दे दी, तीसरे को दे दी। मैं उन सब लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते ही। उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो खान साहब के मिलने वालों की गिबत करता था, इतनी बुरी बातें उनके खिलाफ करता था जिसकी, और वो उससे सीक्रेट शेयर करते थे। मैंने उनको मना भी किया और 10 आदमी के मौजूद कहा कि ये सवाए पार्टी के खातीन वर्कर के साथ क्या मसला है, क्या काम करता है, मुझे बताएं। खान साहब ने जवाब दिया और कहा इसको मन किया। बात ये है पार्टी की फिर तंजीम में मैं एक अखबार निकाला, जाहिर है मैं उसका मालिक तो नहीं था, मेरी जिम्मेदारी आज। तो अखबार जिस दिन निकला तो लोग बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा आपने बड़ा कमाल कर, मेरिट पे आदमी रख, कहाँ वो बैठे वो काम करे, मैं तो अपने कमरे में बैठा हूँ आराम से। सिर्फ ये है कि जो कोई चीज आती है वो मैं देख लेता। फैसले अगर मुल्क के मेरिट पे होने हैं तो पार्टी के भी मेरिट। उस्मान बुजदार का इंतखाब गलत था, महमूद खान का गलत था, चीफ मिनिस्टर का गलत। अब कल जिस बात से मुझे बहुत सदमा हुआ, आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, जाती गुफ्तगू में भी हम बात करते रहते हैं। मैं अली सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खान साहब की बहन, इसलिए भी कि उन्होंने बड़ी बहादुरी, उन्होंने हमेशा ढंग से बात, उन्होंने तकलीफ से ही घंटों इंतजार किया, अजियत से, मगर बिल्कुल क्लियर वाज़ेह मैसेज रहनुमाई कर। दूसरी तरफ है अली अमीन गंडापुर, आपको पता मैं उनका मददार नहीं, उन्होंने भाई उसको बनाया अपना, इमरान खान ने बनाया, कोई जबरदस्त, मैं उनका नकाद दूं अगर कोई जबरदस्ती तो नहीं बन गया ना। और जब बना दिया है तो इतमाद भी किया, उसके जरिए बातचीत भी होती रही, जिसकी तफसीलात से आप शायद ज्यादा वक्त। अब अलीमा खान साहबा को विद ऑल ड्यू मेरे दिल की, मैं दिल की गहराइयों से उनकी इज्जत करूं, उनकी बहादुरी, पेशेंस और बदतरीन हालात में उम्मीद बरकरार रखने पर, और यानी वो वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानी जो लफ्ज चबाती, वरना मर्दों का भी हाल आपको पता है, तमहीद बंद है किससे कहा। जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर पे मैंने एक दफा काजी हुसैन साहब से कहा था कि आप नवाज शरीफ काम तो हम अखबार नवीसों का कहते हैं, आपको जो काम करने के वो आप कर नहीं रहे और उसमें छोटी छोटी बात पे आप तनकीद कर रहे हैं। मुल्क शर्म हुकूमत में आप उसके पड़े।
پارٹی کے معاملات پارٹی کے اندر کیوں نہیں طے؟ ایک پولیٹیکل کمیٹی ہو سینسیبل لوگوں کی، میں نے کل کہا تھا پھر دہراتا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں میں بتا دوں گا، اور مجھ سے بدر جہاز زیادہ پالیٹکس سوچنے والے لوگ موجود، یعنی یہ اتنی واضح بات ہے کون کیا ہے کہ میرے جیسا آدمی بھی بتا سے زیادہ موو نہیں کرتا، جو لوگوں سے ملتا نہیں۔ پارٹی کے معاملات پارٹی کے اندر طے کریں نا جی۔ جب میں پنجاب کے کسی لیڈر سے بات کرتا ہوں وہ دوسرے کا رونر ہوتا ہے، میرا تو زیادہ پنجاب کے سے بات کبھی ہوتی ہے، وہ بھی کمی ہوتی ہے، آپ کو پتا میں زیادہ انٹریکشن پالیٹکس کے ساتھ ذاتی طور پہ کرتا ہی، میری استاد پر نہیں۔ خان صاحب اس سچویشن میں قیدی ہیں، ان کی رہائی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ایک بالکل واضح بات ہے کہ 10-15% زیادہ سے زیادہ 18% ووٹ لینے والی دو پارٹیاں ملک چلا سکتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تھارولی کرپٹ ہیں اس لیے یہ ملک چلا سکتے۔ نمبر 3، یہ وسائل ضائع کرتے ہیں یہ ملک۔ نمبر 4، ان کی کوئی ساکھ ہی نہیں۔ نمبر 4، یہ اپنی ذاتی پرسنل پرائرٹیز پہ، مثلا یہ کہ تیز رفتار گاڑی لے جائے، آپ کو سارا نظام ہی پہ موٹر وے کا بیٹھ جائے گا، ایک موٹر وے بن چکی ہے، ایک بن رہی ہے اور باقی بن رہی ہے، لاہور کے 3 سڑکیں، ایک جی ٹی روڈ ہے، ایک موٹر وے بن رہی ہے۔ ان پارٹیوں کے ذریعے نظام نہیں چلایا جا سکتا۔ نظام چلایا جا سکتا ہے پاپولر پارٹی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاپولر پارٹی جو ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے، بلکہ وہی نیلسن منڈیلا والا فارمولا ہے کہ کوئی مصالحت ہوگی، اس مصالحت کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ کیسے ہو۔ او بھائی، جس گھر میں امن نہ ہو وہاں کھانا نہیں پک سکتا، آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ جس گاؤں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں فصل کیسے بوئی جائے گی؟ وہ فصل کاٹنا اور بیچنا تو بات کی بات ہے۔ حالت یہ ہے، آپ نے ٹھیک کہا، بجٹ سے لوگ ہراس، کسان برباد ہو گئے، مہنگائی نے لوگوں کی راتوں کی نیند، اگر اس ملک میں لوگوں کی مدد کرنے والے نہ ہوتے یہاں قید پہلے۔ اب بھائی سارا سوشل میڈیا جسے خان صاحب نے تعریف، اچھا پہلے وہ علیمہ خان ہے جو بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے ود آل ڈیو، میں پھر کہتا ہوں میرے دل کی گہرائیوں سے، میں صرف اس لیے نہیں وہ خان صاحب کی بہن کے جو پرفارمنس، پھر وہ اللہ کا بندہ جو چیف منسٹر ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ تاثر دیا کہ کچھ لوگ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا اشارہ علیمہ خان کی طرف اور دوسرے کچھ لوگ۔ بھائی آپ کس چیز پہ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ اس کے قصہ اسی طرح ختم ہو۔ اس میں بنیادی نقطہ تو خان صاحب کا ٹھیک ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، ان سے نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو چلا سکتے نہیں تھے تو خود کسی وقت تھک کے گھر پڑے۔ اچھا سوشل میڈیا پہ ایک پرابلم نہیں ہے، آپ نے تو یہ کہا نا کہ مختلف لوگ کے خلاف باتیں، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل یہ میسج دے رہے ہیں 2 سال سے کہ تمام اخبار میں جرائم پیشہ ہوتے، یعنی جنرل کہتے ہیں میڈیا، بکا ہوا میڈیا، وہ جن کی نوکریاں گئی، جنہیں ملک چھوڑنا پڑا، جنہیں کوئی ٹی وی ملازمت نہیں دیتا اور جو اس کا کوئی گلا بھی نہیں کرتے، اس پہ کوئی روتے گریا بھی نہیں کرتے، بٹ ٹھیک ہے، پارٹ آف دی گیم ہے، جب کل وقت آتا ہے جب ملکوں میں تبدیلیاں آنی سب سہنا پڑتا ہے۔ پارٹی کے معاملات ایک پولیٹیکل کمیٹی ہونی چاہیے، اسے طے کرنے چاہیے، خان صاحب کو اسے مینڈیٹ دینا چاہیے، خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہ ہو تب بھی وہ فیصلہ کر، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ بعض لوگ یہ تاثر دیتے سارا میڈیا کرپٹ، میرا تو اعتراض یہ ہے کہ سارا میڈیا تو چھوڑیے، جو لوگ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے جو فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، ان کی رائے سے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ ظلم تو یہ ہوا ہے نا کہ ان کی جی ہوئی پارٹی جو ہے اس کی فتح جو ہے اس کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا ہے، نہایت ظالمانہ۔ حل کیا ہے؟ حل اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور میجورٹی پارٹی کے درمیان جو ہے وہ کوئی مفاہمت، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریئلٹی ہے، اب تک تو لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے سر، ٹرمپ کی جو اور جو ہے اپنا ایک تو کمال کیا ہمارے بعض لوگوں میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے ان کی بڑی عزت ہے، وہ ٹرمپ آئے گا وہ ایک ٹیلی فون کرے گا، وہ خدا کے بندو اس طرح کی باتیں پبلک میں کی جاتی ہیں، اور جب آپ یہ بات کریں گے تو کیا جو حریف پارٹیاں ہیں وہ اپنا بندوبست نہیں کریں گی، اور وہ بندوبست کریں گی ملک کی قیمت پہ، یعنی ملک کا نقصان گوارا کر کے وہ اس کا اثر ہو۔ نمبر 1 یہ مفاہمت۔ دوسری بات مسلسل آپ کو پتا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر بڑی سخت تنقید بھی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اس کے دل سے فوج کی محبت، میں نے بارہ کہا خدا کے بندو آپ کو ملٹری لیڈر سے ملٹری پالیسیوں سے اختلاف ہے تو کریں اور شدت سے، آپ پوری فوج کو جرائم پیشہ قرار دے رہے ہیں۔ اب یہ جنگ کس نے جیت کے دی؟ انہی پائلٹوں نے، اور اگر ان پر ذہنی دباؤ نہ ہوتا تو شاید ان کی پرواز میں 20 جہاز لاکھ کر لیندر لاکھ۔ کچھ لوگ ہیں جو نام لے کر اخبار نویسوں کے کریکٹر، کس کو فائدہ پہنچے گا؟ کل عمران خان آئے گا، یہ جو اخبار نویس تو کبھی کوئی بات بھولتا ہی نہیں ہے، جب دل اٹھتا ہے او بھائی آپ کے پاس 1000 دلائل ہیں آپ کے حق، پی ٹی آئی کے حق میں، انہوں نے الیکشن جیتا ہے بغیر انتخابی نشان کے، الیکشن مخالفت، عدالتوں کی مخالفت، عدالتیں بے معنی ہو گئی، بالکل کوئی ہے ہی نہیں، عدالت کا وجود ہی نہیں۔ بھائی لاکھوں کا لشکر ہو مگر وہ ایک دوسرے سے لڑ بڑ رہے ہوں تو کامیابی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ایک جنرلی آرمی کو جرائم پیشہ قرار دے، جو سیاچین پہ لڑ رہا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ وزیرستان کی ہائٹس پہ قصور ہے، جو بلوچستان میں پہرا دے رہا ہے، یعنی پالیسیاں تو وہ پالیسیاں تو نہیں بنا رہا، وہ تو آج بھی شہید ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے خان صاحب نے تعریف کی، یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے زندہ رکھا ہے پارٹی کو، مگر اتنی غیر ذمہ دارانہ کی جاتی
ایک طرف ہم یہ جعلی اور جھوٹی حکومت بھگت رہے ہیں، ایک طرف اس کے تباہ کن نقصانات ہم فیس کر رہے ہیں، ایک طرف ہم مہنگائی ہم پہ سوار، ایک طرف جو بچا کچا سرمایہ ہے وہ کوئی فاسٹ ٹرین، کوئی فلاں سڑک، کوئی فلاں کروڑوں روپے کا ایک گلاب کبھی تاریخ انسانی میں ہوا ہے کہہ کے گلاب سڑکیں دھوئی گئی اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ 5 منٹ میں تو پولوشن دوبارہ پھیل جائے گی، اور وہ بھی اس وقت جب بارش ہونے والی۔ دیکھیے ایک معقول حکمت عملی طے، ایک بات تو خان صاحب یہ بات سب کو بتا دیں، شیرہ محترمہ پارٹی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف آپ جو بات کرنی ہے ڈسٹرکٹ سطح پہ، تحصیل سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، صوبے کی سطح پہ وہ کریں۔ آپس میں پبلسٹی کا یہ عالم ہے کہ ایک لیڈر سے میں نے کہا کہ 10-12 میسج آپ مجھے روز بھیجتے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا اچھا آئندہ احتیاط کریں گے۔ آج انہوں نے 90 میسج بھیجے، 90 نام میں نہیں لوں گا، مجھے ان کا اکرام ہے، لیکن جناب او بھائی جنگیں حکمت عملی سیتی جاتی۔ اس سے کہا ابراہیم لنکن نے کہا مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے، مجھے وہ جنرل چاہیے جو جنگ پیٹن شاید اس کا نام تھا، وہ بڑی گلیاں، لیکن جنرل لوگوں نے کہا وہ بدتمیز بڑا گستاخ بڑا ہے، لیکن جنگ تو ایسی لڑتا ہے دل و جان ساتھ۔ نام بات یہ ہے ایک طریقہ کار طے کر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ حکمت عملی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی کہ فوج اور امریکہ اور نواز شریف اور زرداری اور مریم نواز کے خلاف انبار لگائے جائیں گے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی ان کو مسترد کر چکے، آپ کو اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ کے تو ووٹ پکے ہیں، آپ کی پرائرٹی تو ہونی چاہیے الیکشن۔ اس کے لیے سیاست ہوتی کیا ہے؟ سیاست یہ ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا 15 دن کا سفر کر کے جاتے ہیں اور مکہ لوٹ آتے۔ حالت یہ تھی کہ رسول اللہ نے جانور ذبح کر دو تو کوئی اٹھا نہیں۔ وہ ام المؤمنین جناب سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سر منہ ڈالیں اور اپنا جو ہے وہ جانور ذبح کر، تو اس کے بعد مجھ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت۔ اور یار تمہارا توکل کیوں نہیں ہے؟ قائد اعظم کو کس چیز نے فتح دلوائی؟ ان کے توکل، انہوں نے زندگی بھر کسی سے مدد نہیں، نہ ذاتی نہ سیاسی معاملات، کبھی سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوئے۔ بہت مشکل وقت ایسا کون سا مشکل وقت آ گیا ہے؟ یہاں سکھوں کی حکومت رہی ہے، یہاں انگریزوں کی حکومت رہی ہے، یہاں خانہ جنگی رہی ہے، تو وہ معاملہ تو آپ نے واضح کر ہی دیا اور میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور جو کچھ چیزیں ہیں معلومات ہیں آپ کے پاس شاید مجھ سے زیادہ ہوں، وہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت بیان۔ آپ نے کھلی گراؤنڈ دے دی ہے لوگوں کو کہ وہ آپ پہ تنقید کریں، آپ کا مذاق اڑائیں، اور آپ کے جو سوشل میڈیا جس کو آپ کے وہ طاقت بھی ہے، یہ تو بات صحیح ہے۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو میں اس پہ سنتا ہوں کہ حیران ہوتا ہوں، صرف اس لیے کہ کچھ زیادہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور کچھ زیادہ آمدن اس سے ہو جائے۔ سنچنی پھیلانا کون سا کام ہے جی؟ 50 برس ہم نے اخبار میں کی ہے، 55 برس ہے، سنچنی پھیلانا کون سا کام؟ انالیسس کر، حقیقت پسندی چاہیے ہوتی ہے۔ حقیقت پسندی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از اے ریئلٹی، ٹھیک ہے، اور آپ کا لیڈر بھگت رہا ہے، بجلی اس کی بند ہوتی ہے، سائیکل اس کا اٹھا لیا جاتا ہے، کھانا اس کا خراب ملتا ہے، اس کی بیوی کو اذیت، اس کی بہنوں کو اذیت سہنی پڑتی، اور وہ کارکن جس نے آپ سے اور ووٹر جس نے آپ سے امید وابستہ کی تھی وہ خون کے گھونٹ پی رہا ہے۔ یہ جو چودراہٹ کا شوق ہے نا، یہ ٹویٹ بھی میں نے آج کیا تھا، یہ جو چودراہٹ کا شوق ہے یہ کرپشن کی طرف تباہ کن ہے۔ یہ جناب جیسے یہ علماء میں ہوتا ہے، مقبولیت کے لیے تعصبات کو ابھارتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، یہ چودراہٹ کا جو شوق ہے نا، اس ساری لیڈرشپ کو میجورٹی کو ریپلیس کر رہے ہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے۔ اس وقت تو وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے اندر، اور بالکل واضح خطوط میں خدا کے بندو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے، اسٹیل مل سے جان چھوٹتی ہی نہیں ہے، ریلوے میں خسارہ جاری ہی رہتا ہے، سرمایہ ملک کا برباد ہو رہا ہے، پولیس کیسے ٹھیک کرنی ہے، ایف بی آر کیسے ٹھیک کرنی ہے، اپنا سول سروس کیسے ٹھیک کرنی ہے، ایگریکلچر کو کیسے ماڈرن کرنا ہے، ملک کو ترقی کے راستے پر کیسے ڈالنا ہے، استحکام آئے گا تو معاملہ آگے چلے گا نا۔ اور یہ لڑائی تو تم 1000 سال لڑتے رہو۔ جب آپ اس طرح لڑتے رہیں گے آپس میں بھی اور مخالف پارٹیوں سے بھی، بجائے دلیل دینے کے گالی کیوں دیتے ہو؟ آپ کے پاس تو دلائل کا انبار ہے، آپ تو حق پر ہیں، آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ اور یہ گندے پوتڑے جو ہیں کوئی گھر والا جا کے بازار میں دھوتا ہے، کپڑے جب میلے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر واش روم میں اس کو دھوتے ہیں، لیٹرین جو بھی جگہ مقرر ہو وہ بازار میں پھر جا کے آپ دھوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، معلومات بہت ہے۔ نقصان اس کا یہ ہے کہ مایوسی پھیلے گی، مایوسی پھیل رہی ہے تو تحریک نہیں چل رہی۔ پھر تحریک کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بات وضاحت کی ہے اس بات کی کہ جنرل عمیری کو لوگوں نے 3 دن میں نکال دیا ملک سے، گھروں کے اندر بند ہو کے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ مظفر گڑھ میں جو فلاں آدمی کو آپ نے ٹکٹ دیا وہ انسان کو نہیں دیا، بوسکی کو کرتے کو دیا ہے، نہ وہ اس حلقے کا ہے نہ وہ پڑھا لکھا ہے، اور جس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا وہ پڑھا لکھا بھی ہے، وہ سول سرونٹ بھی رہ چکا ہے، ملٹی نیشنل میں کام بھی کر چکا ہے، وہ 5 کتابوں کا مصنف بھی ہے، وہ بچوں کو تعلیم بھی فری دیتا ہے، وہ اس علاقے کا بھی ہے اور وہ پاپولر بھی ہے۔ اور وہ 2 میں نام نہیں لینا چاہتا، 2 لیڈر جو تھے اس علاقے کے ملتان کے، وہ اس کے سفارش، وہ میرے پاس آیا بھاگا ہوا، میں نے کہا میرے سامنے انہوں نے بھاگ جاؤ یہاں۔ وہ خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے تو مجھے الگ کمرے میں لے، میں نے کہا ڈیٹا ہے نہیں، ٹکٹیں جاری کر رہے ہیں،
2018 में भी कौन सा कुछ तरीके से टिकटें मिली हैं, 50 आदमी जनरल बाजवा ने अपने घुसेड़ दिए, आपको क्या जरूरत पड़ी थी जी, आपने क्यों नहीं सिस्टम आपने मतलब बात यह है, एक वो दबाव है जो अमेरिका की तरफ से था, वो इनकी हमाकतों की वजह से वो सारा रहेगा, यानी जो सपोर्ट वहां से मिल सकती, एक वो है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एक वो है जो मुखालिफिन की साजिशों। जब इतनी मुसीबतें जमा हो जाती हैं तो ज्यादा तहम्मुल की जरूरत, ज्यादा ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है, ज्यादा बारीक, ज्यादा राजदारी की भी जरूरत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अपने काम राजदारी से किया। अगर पीटीआई अपने मामलात बेहतर नहीं बनाती, मसलन टिकटें जारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार है वही टिकटें जारी कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। ओ भाई, पार्लिमानी पार्टी वो होती है उन लोगों मुश्तमिल जिन्होंने इलेक्शन न लड़ना हो, आपके पास डेटा ही नहीं है, आप सर्वे ही नहीं करा रहे। एक स्टेज पे जब मैंने असद साहब को बुलाया, साहब को दावत, मैंने कहा ये सर्वे वगैरह करा लें,